بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں، اے انسانوں، تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، غنی مالدار یہ اللہ ہے. ہم سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی عطا ہے. ہمارا جسم، ہماری صحت، ہماری جوانی، ہماری جان، ہمارا مال سب اللہ کی عطا ہے. ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے. الحمید، وہ قابل تعریف ہے، وہ سزاوار حمد ہے، وہ ستودہ صفات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اپنا مت سمجھو، اپنی ذاتی ملکیت مت سمجھو. یہ تو عارضی طور پر برتنے کے لیے، دنیا میں استعمال کے لیے ہم نے تمہیں دیا ہے. جہاں بھی قرآن میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، صدقہ کرنے کا تذکرہ آتا ہے، یہ بھی آگے آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا جو مال ہے، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال میں سے غریبوں کو عطا کرو. ہمارا اپنا مال نہ ہو، اللہ کا مال ہو، اور اللہ کے کہنے پر جس کا مال ہو، جس کا دیا گیا ہے، اس کے کہنے پر پورا مال نہیں، تھوڑا سا مال خرچ کرنے کے لیے جب کہا جائے پھر بھی آدمی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو کیسی بے غیرتی کی بات، کتنی بے حیائی کی بات کہ اپنا مال بھی نہیں ہے، اللہ کا مال ہے اور اللہ مانگ رہا ہے، اللہ مطالبہ کر رہا ہے. اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ شاندار تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی کہ اللہ کو صدقہ دو. جب بادشاہ وقت کہتا ہے کہ خرچ کرو تو بخیل سے بخیل آدمی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرض دے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن یہ شاندار انداز اختیار کر کے کہ بخیل سے بخیل آدمی بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے، کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اور پھر پورا مال اس کا مطالبہ نہیں ہے، ہمارے مال میں سے تھوڑے کا، بہت مختصر کا مطالبہ ہے۔ بعض مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو واپس بھی کیا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک صحابی، انہوں نے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ میں اپنا پورا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، پورا مال خرچ مت کرو۔ انہوں نے کہا پھر آدھا مال؟ آپ نے کہا نہیں، آدھا مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر 2/3 مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، 2/3 بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 الثلث؟ آپ نے کہا ہاں، الثلث والثلث کثیر، تہائی بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے مال کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ سارا ہی مال دے دو اللہ کی راہ میں، غریبوں کو، فقراء کو، نہیں، تھوڑا سا دینا ہے، وہ بھی تمہارا اپنا نہیں، اللہ کا ہے۔ اس تعبیر کے بعد بھی اگر آدمی خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہو، مال نہ خرچ کرے، کیسی بے غیرتی! الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر سے ڈراتا ہے کہ مال خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، عطیات کرو گے، فقیری آ جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا تمہیں حکم کرتا ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ اللہ کا مال اللہ کے کہنے پر اس میں سے تھوڑا سا بھی خرچ کرنے پر آدمی آمادہ نہ۔ یہ بخل بڑی بے حیائی ہے، بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ یعدکم مغفرہ، اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ ہمارے مال کے مقابلے میں مغفرت بہت بڑی چیز ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی مغفرت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وفضل، اللہ فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے دنیا میں بھی تمہیں نوازا جائے گا، برکتیں عطا کی جائیں گی، بے حساب دیا جائے گا، آخرت میں بھی اللہ کا فضل تمہیں شامل حال ہوگا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو سونے اور چاندی اور خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سمجھتے یہ ہمارے کام آئے گا۔ مال ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا سرور ہے، مصیبت میں کام آئے گا، برے وقت میں کام آئے گا۔ یاد رکھیں، جس مال کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا ہے، اپنے دلوں کا سرور سمجھا ہے، مصیبت کے وقت یہ سمجھتے ہو کام آئے گا۔ فبشرہم بعذاب علیم، اگر اس مال کا حق ادا نہیں کیا، اگر زکوٰۃ نہیں دی، تو ایسے لوگوں کی دردناک عذاب کی بشارت ہے، انہیں بشارت دے دو دردناک عذاب کی۔ تم یہ خوش ہو، یہ تمنا لیے بیٹھے ہو، مصیبتوں میں کام آئے گا، برے حالات میں کام آئے گا، اس پیسے کو دیکھ کر کے نگاہیں خوش ہو جاتی ہیں، تو پھر بشارت ہے، بشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت ہے۔
جسے سمجھتے ہو تمہارے کام آئے گا، مصیبتوں سے بچائے گا، حالات سے بچائے گا، پریشانیوں سے چھٹکارا دے گا، یہ بڑی مصیبت بن کر کے آخرت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ جسے آنکھوں کا نور سمجھتے ہو وہ آخرت میں تمہاری ظلمت اور تباہی کا سبب بن جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، ہمارے پیسوں کو، خزانوں کو، سونے چاندی کو۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیوں کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے، یہ وہ خزانہ ہے جسے اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، مال گن گن کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے سمیٹ کر کے ایک ایک پائی گن کے خوش ہوتا ہے، اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنے لاکھ ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا، نہیں، المال غاد ورائد، صبح آنے والا، شام کو چلے جانے والا۔ المال ظل زائل، یہ ڈھل جانے والا سایہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں۔ جو مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، غربا کا، یتیموں کا، مسکین کا۔ ایک تو واجب ہے، فرض ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس میں بھی کوتاہی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں کرتے، انہیں اللہ کے عذاب سے اور شدید وعید سے ڈرنا چاہیے، کہ جسے ہم نے سمجھا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، یہ آخرت میں ہماری ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن بہت معمولی، تو بہت معمولی کا مطالبہ ہے 2.5%، 40واں حصہ، اس میں بھی آدمی بس برکت کے طور پہ، نام کے طور پہ کچھ پیسے نکال لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خالطت الزکاة مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال جس میں مل جائے گا اسے ہلاک اور برباد کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ 1 لاکھ کسی کے پاس ہے، زکوٰۃ 2500 نکالنا چاہیے، 2500 نکالنا چاہیے، اس نے 2000 نکالا، 500 نہیں نکالا، اب یہ مال زکوٰۃ کا 500 مال اس کے حلال اور طیب مال کے ساتھ مل گیا، یہ پورا مال تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، اس کی تباہی کا ذریعہ بنے گا، بے برکتی کا ذریعہ بنے گا۔ علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی غریب بن کر کے زکوٰۃ وصولتا ہے، حالانکہ وہ غریب ہے نہیں، مستحق ہے نہیں، تو یہ زکوٰۃ کا مال سمیٹ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اب یہ مال جو اس کے مال کے ساتھ مل گیا، یہ اس آدمی کی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو حساب لگا کے پورا خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کی تباہی کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا دینا وہ بڑا آسان لگتا ہے، 1 لاکھ میں سے 2500 بھی آسان ہوتا ہے، لیکن 40 لاکھ ہو، اس میں سے 1 لاکھ نکالنا ہو تو یہ نفس پر شاق گزرتا ہے۔ 1 لاکھ جا رہا، حالانکہ آدمی کی توجہ اس پر نہیں ہوتی کہ ابھی بچا بھی تو اتنا ہے، جو بچا ہے، جو باقی ہے وہ بڑی مقدار ہے، 39 لاکھ ہے، اس پر نگاہ جائے
1,00,000 نکالنا کوئی دشوار نہ ہو، لیکن نگاہ اس پر رہتی ہے کتنا جا رہا ہے، کتنا نکل رہا ہے، کتنا دیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے پاس بچا ہے اس کی فکر نہیں، اس کی توجہ نہیں۔ اتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو الحمدللہ حساب کر کے وہ پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کون کون سے مال، زکوٰۃ کی خوبصورتی اور جمال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا فائدہ رکھا، ہماری تطہیر ہوتی ہے، ہماری صفائی ہوتی ہے، ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، برے اخلاق سے ہم پاک ہو جاتے ہیں، بخل سے نجات مل جاتی ہے، غربا ہمارے بھائیوں کے کھانے پینے کا، ان کے چولہے کے جلانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے ہر مال میں نہیں رکھا زکوٰۃ، مخصوص اموال کیا کیا ہے؟ روپیہ پیسہ ہے، نقدی ہے، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نوٹ کی شکل میں ہو، سونا چاندی ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا گلے کی شکل میں ہو، مال تجارت ہے، اسی طرح مخصوص جانور ہے۔ جانور تو عام طور پہ لوگوں کے پاس اتنے ہوتے نہیں۔ مال تجارت میں علماء نے یہ سہولت بیان کی ہے، ایک تو ہول سیل پرائز ہوتی ہے، وہ ریٹ ہوتا ہے، ایک ریٹیل وہ ریٹ ہوتا ہے، ایک ہے پورا اسٹاک جو ہماری دکان میں ہے، پورا مال، اسے ایک بار بھی اگر بیچا جائے تو کیا ریٹ؟ ظاہر ہے پوری دکان کا مال جب آدمی بیچتا ہے تو وہ کم ریٹ لگتا ہے۔ تو علماء نے گنجائش دی ہے کہ یہ تیسری صورت، پوری دکان کا وہ سارا مال، سارا اسٹاک اگر ہم ایک بار بھی فروخت کریں تو کتنی قیمت ہو، اس قیمت کے اعتبار سے بھی ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم ہول سیل یا ریٹیل کے اعتبار سے اسے طے کریں، اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں۔ یہ سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ پھر جیسے ہی آدمی صاحب نصاب ہوا فوراً مطالبہ نہیں، 1 سال گزر گیا اس کے بعد مطالبہ ہے۔ مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی ایک اندازے کے طور پہ، مثال کے طور پہ 40,000 اس کی موجودہ قیمت۔ آج کی تاریخ میں 8 رمضان، آج میرے پاس 40,000 آ گیا، میں شریعت کے حساب سے مالدار ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا۔ اگلی سال 8 رمضان کو مجھے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی، 40,000 میں سے 1,000۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ آج 8 رمضان میں صاحب نصاب ہوا، اگلی سال 2 دن پہلے میرے پاس اگر 60,000 اور آگے تو 8 رمضان کو اگلی سال جب میں حساب کروں گا تو صرف 40,000 کا نہیں، 1,00,000 کا حساب کرنا ہے، 1,00,000 میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہر مال پر سال گزرے، ہر زیور پر سال گزرے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک بار آپ صاحب نصاب ہو گئے، بیچ میں آپ کے پاس جو کچھ آیا گیا اس کی کوئی پرواہ نہیں، آخر میں آپ کے پاس کتنا مال ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی، وہ پورا آپ کو جوڑنا۔ بڑے تفصیلی مسائل ہیں، خاص طور پہ جب زکوٰۃ نکالنے کا موقع ہے تو علماء سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ باریکیاں ہیں، باریک مسائل ہیں، تاکہ اچھے سے آپ کا حساب ہو جائے اور مکمل جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ نکل جائے، آپ کا مال پاک ہو جائے اور اخلاق میں پاکیزگی آ جائے۔ یہ تو بہرحال زکوٰۃ کا معاملہ ہے جو فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو بڑی سزائیں ہیں، شدید وعیدیں۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان یہ سخاوت کا مہینہ ہے، بخشش اور عطا کا مہینہ ہے، دریا دلی کا مظاہرہ کرنے کا مہینہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. ایسا سخی دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے. لوگ دیتے ہیں تو ایک ڈر ہو جاتا ہے، ایک خوف ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اتنا مال چلا گیا. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے خوش ہوتے تھے. جو رہ جاتا تھا اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ استعمال نہیں ہوا، یہ نہیں لگا. جو دے دیا گیا وہ استعمال ہو گیا، وہ کام میں آ گیا. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر ایک بکری صدقہ کی اور 10 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کے رکھ لیا. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے، کیا بچا ہے، تو انہوں نے کہا بس ایک دست رہ گیا ہے، باقی سب صدقہ کر دیا. آپ نے جملہ صحیح کرایا، نہیں، سب جو دے دیا، جو صدقہ کر دیا، جو خرچ کر دیا، وہ بچ گیا، وہ استعمال ہو گیا، وہ کام میں آ گیا. یہ رہ گیا ہے، یہ استعمال نہیں ہوا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی. وَكَانَ أَجْوَدُ فِيمَا يَكُونُ رمضان، رمضان میں اور سخاوت آپ کی بڑھ جایا کرتی. حين يلقاه جبریل رمضان میں جب ملاقات کرتے تھے تو آپ کی سخاوت اور تیز ہو جایا کرتی تھی. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. جبریل رمضان میں پابندی سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، رمضان میں آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کو یہ چاہیے، احب، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہر مسلمان شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، موافقت میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرے، وہ بھی دریا دلی دکھائے. زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کے یسألونک ماذا، کیا خرچ کریں، قل العفو، جو زائد ہے سب خرچ کرو، جو ایکسٹرا ہے، ضرورت سے زائد ہے، سب خرچ کرو. نبی سے محبت ہے، نبی کے عشق کا دم بھرتے ہو تو نبی جیسے اخلاق بھی اپناؤ، نبی کی طرح سخاوت کا دریا دلی کا بھی مظاہرہ کرو. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنی سخاوت کیوں بڑھا دیا کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ لخمسۃ اشیاء، 5 چیزوں کی وجہ سے، 5 وجوہات کی وجہ سے. لفضل ھذا الشہر، اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے. یہ مہینہ، اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ظاہر صدقات کا ثواب بھی بڑھا دیا گیا. تو اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے آپ صدقات میں، احسان میں، عطایا میں، کرم میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، تیز آندھی سے بھی تیز سخاوت کیا کرتے تھے. موافقۃ لربہ فی الکرم، اپنے رب کی موافقت میں. رمضان میں رب کی عطایا بے پناہ ہوتی ہیں، نوازشوں کی، رحمتوں کی، کرم کی بارش ہوتی ہے. یزاد رزق المؤمن، مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. ہر رات میں ہزاروں قیدی دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ہم جو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب کی تصدیق لائیں، فلاں جگہ کی تصدیق لائیں، اگر کوئی تصدیق ہے، آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ معتبر ہے. بہرحال زکوٰۃ میں تو اتنا ہے کہ زکوٰۃ پھینکنے کے لیے نہیں کہا گیا، زکوٰۃ نکالنے کو نہیں کہا گیا. اخرج الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو تو مصرف میں جانا چاہیے. لیکن بلا وجہ یہ کہنا کہ یہاں کی تصدیق، وہاں کی تصدیق، رمضان میں سفرا کو پریشان کرنا، مستحقین کو پریشان کرنا اور یہ کہنا مستحق ہے نہیں. ہم بھی ذرا غور کر لیا کریں کہ اللہ جو نوازتا ہے، جو نعمتیں ہمیں دیتا، ہم اس کے مستحق ہیں. اس پہلو سے بھی کبھی غور کر لیا کریں.
رحمت جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں بڑھ جایا کرتی تھی موافقتاً لربہ، اپنے رب کی موافقت میں، کہ رب کی عطایا بے پناہ ہو جاتی اس ماہ میں، لہذا ہمیں بھی بے دریغ خرچ کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ، ضرورت مندوں، فقراء، مساکین، انہیں ضرورت ہوتی ہے افطار کی، سحر کی، تو ان کے تعاون کے طور پہ، ان کے سپورٹ کے طور پہ، ان کے افطار کے انتظام کے لیے، ان کے سحری کے انتظام کے لیے سخاوت آپ کی بڑھ جایا کرتی تھی، تو ہمیں بھی سخاوت کو بڑھا دینا چاہیے اس ماہ میں۔ چوتھی وجہ، اذا اجتمع الصیام والصدقہ، جب روزہ اور صدقہ دونوں مل جائے، فہما من موجبات الرحمہ، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سبب ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب ہے۔ روزہ اور صدقہ دونوں مل کر اللہ کی رحمت اپنی طرف بہت تیزی سے کھینچتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایک بالا خانہ ہوگا، یرا ظاہرها من باطنها، اس کا ظاہر اندر سے اس کا باہر نظر آئے گا اور باہر سے اس کا اندر نظر آئے گا۔ قالوا لمن ہی یا رسول اللہ، تو بڑا عالی شان بالا خانہ، صحابہ نے پوچھا کس کا ہوگا یا رسول اللہ؟ قال لمن اطاب الکلام، بات اچھی کرے، ٹھیک بات کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، طعنہ نہ دے، اطاب الکلام، عمدہ بات کرے، اچھی بات کرے۔ وَأَدَامَ الصِّيَامِ، پابندی سے روزہ رکھے، وَبَذَلَ الصَّدَقَةَ وَالْإِطْعَامِ، صدقہ کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نمازیں پڑھے، جب لوگ سوتے ہوتے ہیں، جب لوگ سو رہے ہوں تو رات میں نمازیں پڑھے۔ ایسے اشخاص کے لیے جنت میں عمدہ بالا خانہ ہے۔ صدقہ اور روزہ یہ دونوں مل کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتے ہیں، دوزخ سے خلاصی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پانچویں وجہ، جبریل امین ملاقات کرتے تھے، قرآن کا دور ہوتا تھا، قرآن سنتے اور سناتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں۔ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اس کے دور کی وجہ سے آخرت کی طرف زیادہ توجہ ہوتی تھی، لہذا جو کچھ دنیا کا مال ہے وہ آخرت کے لیے، آخرت میں ذخیرے کے لیے، آخرت میں ترقی کے لیے آپ بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، تو آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی۔ ایک مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ بھی رمضان میں دریا دلی کا مظاہرہ کرے، یہ بھی سخاوت کا مظاہرہ کرے، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کے صدقات میں اضافہ کرے، نفلی صدقات میں اضافہ کرے، اس کے در سے کوئی خالی نہ جائے، کوئی سفیر، کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند وہ خالی ہاتھ، یہ شان ہونی چاہیے مسلمان کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا کہنے، اسلاف نے ان کی صورتحال یہ تھی۔ صاحب بن عباد ایک بزرگ ہے، ان کے بارے میں آتا کہ عصر کے بعد سے جو بھی آتا تھا رمضان میں، کائنم من کان، جو بھی ہو اسے روک لیتے تھے، افطار کراتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے یہاں افطار میں جمع ہو جایا کرتے تھے، اور رمضان میں جو ہدایہ، جو نوازش، جو صدقہ خیرات کرتے تھے پورے سال 11 مہینے سے بڑھ کر کے ہو جایا کرتا تھا، اتنا نوازتے تھے اس مہینے۔ علامہ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الاخوان میں لکھا ہے کہ حماد بن ابی سلیمان ایک بزرگ ہے، کان یفطر کل لیلۃ من رمضان 50 سائلا، رمضان کی ہر رات میں افطار کے ٹائم 50 لوگوں کے افطار کا انتظام کیا کرتے تھے، حتی ینتہی رمضان، آخر رمضان تک پورے مہینے 50 لوگوں کے افطار کا انتظام کرتے تھے۔ فلما انتہا رمضان، رمضان جب پورا ہو جاتا تھا، اعطى لكل واحد منهم ثوبا،
ان میں سے ہر ایک کو ایک کپڑا بھی دیتے تھے. وَأَعْطَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَيْئًا مِّنَ الْمَالِ، انہیں کچھ مال بھی دیا کرتے تھے رمضان کے ختم پر. یہ ہمارے اسلاف، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ نبی سے محبت کرنے والے، ایک ایک ادا سے محبت کرنے والے. انس بن سیرین کے بارے میں آتا ہے کان یفطر من الصائمین 500، 500 لوگوں کے افطار کا انتظام کیا کرتے تھے. اولئک آبائی فجئنا بمثلہم، یہ ہمارے آبا ہیں، یہ ہمارے اجداد ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں. ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ سخاوت ہے، یہ دریا دلی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کے طریقے کو، آپ کی عالی صفات کو، آپ کے بلند اخلاق کو، آپ کی سخاوت کو اپنانے کی کوشش کریں. اور رمضان میں ہم سب کی سخاوت بھی بڑھ جانی چاہیے، اور یہ ڈر تو بالکل نکل جانا چاہیے. روزانہ صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک یہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، کہ اللہ جو خرچ کرے اسے مزید دے دیجیے، برکت دے دیجیے. وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، جو روک کے رکھتا ہے، جو نہیں دیتا اس کے مال کو ہلاک کر دیجیے. ہم پر فیصلہ ہے. اپنے مال میں زیادتی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اضافہ چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، نفلی صدقات، اس میں اضافہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے. اور اگر ہلاکت چاہتے ہیں، مال میں بے برکتی چاہتے ہیں، نحوست چاہتے ہیں تو پھر روک کر کے رکھیں. اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے، صدقہ خیرات کرنے، احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه